جب زندگی شروع ہوگی۔ چوتھا باب نائمہ، حصہ دوم۔ واپسی پر میں نے سالے سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں، یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا۔ لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا۔ نئے رشتے ناطے وجود میں آ جائیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی، مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بڑوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا، جبکہ مردوں کو جبری طور پر عورتوں کا محتاج کر دیا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ مگر اب یہاں معاملات جدا ہو گئے، عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی، مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی، اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے۔ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کی ضرورت مند ہوں گی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، پھر تو ہم مرد تو بہت نقصان میں رہے۔ ہاں، نقصان میں تو تم لوگ رہو گے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے، حوریں اس مسئلے کا حل ہیں، مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حوریں اپنی اسٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنیں گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں، خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو لاجواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی۔ سالے نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کی بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے بجائے اپنے اندر پیدا ہونے والی منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب اور پخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو، تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے۔ اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں، غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسم سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے، جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خواہ مخواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے طعنے سنتے رہے،
میرے مذاق کے جواب میں ساحلہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی اتنی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ ایسا؟ اچھا، وہ کیسی ہیں پھر؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور با کمال روب سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تاج، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن و خوبصورتی ہر معیار پر آخری درجے میں اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے ان کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغمے کی طرح کان میں رس گھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپتے کھلتے بدرِ کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے، وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ بیان جاری رکھا، لیکن اس دفعہ اشعار میں اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی شیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہلال و قہر کے دکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی سہی، سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ سالے بے ٹکا بول رہا تھا اور اس کی خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور اس نے جب اشعار پڑھ لیے تو میں نے کہا، تمہاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بلکھاتی ندی کی طرف ڈھلتا ہے تو جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، چوٹیوں پر ڈیرا ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، دھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے، اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقویٰ اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے جس نے زندگی صبر اور تقویٰ کے ساتھ گزاری۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنے دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیاں کی۔
تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیاں کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ، کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہیں، اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جھڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بھلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجا لیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے؟ یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ تمہارا اشارہ عہد الست کی طرف ہے؟ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ جب کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ سارے مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، اس لیے جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا، اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، یہی ہوا تھا، لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسان نے اجتماعی طور پر کیا تھا، اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اس لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، انہیں سنے بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے گا۔ یہی بچے اور بچیاں جنت کی بستی میں حور غلمان بنا دیے جائیں گے، اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا۔ یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سفلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں اور اصلاح میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔
आजमाइश की दूसरी सतह वो थी जिसमें लोगों ने उम्मत मुसलमा और नबियों के बाद उनकी उम्मत में शामिल होने का पर्चा इम्तिहान चुना। उन लोगों का इम्तिहान ये था कि बाद के ज़माने में पैदा होने वाली गुमराहियों, फ़िरकावारियत, बिदअत और गफलत से बचकर शरीयत के तकाज़ों को हर हाल में निभाते रहें और माशरे की खैर और शर से लाताल्लुक़ होने के बजाय लोगों में नेकी को फैलाएँ और उन्हें बुराई से रोकें। ये ज़िम्मेदारियाँ उन पर इसलिए आयद की गईं कि उनके पास अंबिया की तालीमात थी और वो पैदाइशी मुसलमान थे जिन्हें इस्लाम कबूल के लिए किसी कड़ी आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा। उसका मतलब ये था आम इंसानों के मुकाबले में उनकी रहनुमाई ज़्यादा की गई, उन्हें ज़्यादा अजर कमाने के मौके दिए गए, लेकिन गफलत की सूरत में उनका हिसाब किताब इतना ही सख्त होना तय पाया। मेरा और दीगर मुसलमानों का ताल्लुक उसी गिरोह से था ना? हाँ, तुम ठीक समझे। तीसरा गिरोह उन लोगों का था जिन्होंने अपना पर्चा इम्तिहान बहुत सादा रखा। ये सारे लोग नबियों की बराह रास्त रहनुमाई के बगैर पैदा किए गए। उनका पर्चा इम्तिहान फितरत में मौजूद कुर्बानी हदायत था, यानी तौहीद और इखलाक का इम्तिहान। उन्हें आम मुसलमानों की तरह न शरीयत के इम्तिहान में डाला गया, न नबियों की रफ़ाकत के कड़े इम्तिहान में। ज़ाहिर है कि उनका हिसाब व किताब सबसे हल्का होगा। उनके लिए शदीद अज़ाब का अंदेशा भी कम है और अजर के मौके भी इसी तनासिब से कम है। और अंबिया का मामला क्या था? इन्होंने इम्तिहान का सबसे सख्त पर्चा चुना, इसीलिए उनकी रहनुमाई बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से की गई और इसीलिए उनके एहतसाब का मियार भी सबसे ज़्यादा सख्त था। तुम्हें तो मालूम है हज़रत यूनुस के साथ क्या हुआ था? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ एक इज्तिहाद किया था, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह मछली के पेट में बंद कर दिया। फिर उसने इस तावील गुफ्तगू का खुलासा करते हुए कहा, असल उसूल जो तुम इक़साम के ग्रोहों में काम कर रहा है वो एक ही है, ज़्यादा रहनुमाई, ज़्यादा सख्त हिसाब किताब और ज़्यादा बड़ी सज़ा जज़ा। कम रहनुमाई, हल्का हिसाब किताब, कम सज़ा जज़ा। मगर किसी इंसान का ताल्लुक़ किसी गिरोह से है और इसका इंतखाब इंसानों ने खुद किया, अल्लाह ताला ने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में मेरी रहनुमाई बहुत ज़्यादा की गई तो ये दरअसल मेरी अपनी दरख्वास्त के नतीजे में की गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से तुम आज इतना ऊंचा दर्जा पाने में कामयाब हो गए। अगर तुम उस रहनुमाई की कदर ना करते तो तुम्हें इतना ही शदीद अजाब दिया जाता। यार, मैंने कितना बड़ा रिस्क ले लिया था। यही तुम्हारी दुनिया का असूल था, नो रिस्क नो गेन। मुझे इस्लाम में एहसास हुआ कि मैंने क्या पा लिया और किस खतरे से निकल गया हूँ। मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया, देर तक अपने रब का शुक्र अदा करता रहा जिसने मुझे इस अजीम इम्तिहान में सुरखरू कर दिया था। इतने में साहले ने मेरी पीठ पकते हुए मुझसे कहा, अब्दुल्ला उठो। मैं उठकर खड़ा हुआ और साहले को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, साहले अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी, बुढ़ापा, खौफ, गम, हिज़्न, उदासी और मायूसी नहीं आएगी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उछलूं, कूदूं, नाचूं, कहके लगाऊं और पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि लोगों, मैं कामयाब हो गया। लोगों, मैं कामयाब हो गया। आज से मेरी बादशाहत शुरू होती है, आज से मेरी ज़िंदगी शुरू होती है। साले खामोशी से मुस्कुराते हुए मुझे देखता रहा। मेरे खामोश होने पर वो बोला, ज़िंदगी तो शुरू हो गई, अभी तो हमें वापस हशर में लौटना है, बहुत से अहवाल देखने हैं। खुदा ने तुम्हें बड़ा गैर मामूली मौका दिया है, आमिदाने हश्र में चलते हैं।